یہ بڑی مبارک شب ہے، یہ بڑی مبارک رات ہے، اور ہم اور آپ جشن ختم قرآن کی مبارک اور بابرکت محفل میں اپنے آپ کو حاضر کیے ہوئے ہیں۔ لائن کی مبارکباد ہیں وہ حضرات جو شروع رمضان سے لے کر اب تک مکمل قرآن پاک کی سماعت کیا ہے۔ یقیناً لائن کی مبارکباد ہیں وہ حضرات جنہوں نے ایسی پاکیزہ محفل کا انعقاد کیا ہے، ورنہ حالات تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے آوازوں پر تمنے ڈالنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے پر پابندیاں عائد کرنے کے ناپاک سازشیں کی جا رہی ہیں، مگر کسی شاعر نے اسی موقع کے لیے کہا تھا کہ ہے قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ محترم حضرات، میں آپ کو بڑی ہی تیزی کے ساتھ لے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آئیے اپنے موضوع کی جانب چلنے سے پہلے میں چاہتا ہوں، مناسب سمجھتا ہوں، مناسب ہی نہیں بلکہ لازم سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا، یتیموں کے ملجا اور ماوا، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، جناب احمد مجتبی کملی والے مصطفیٰ روحی بلا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم کر درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے بابت بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلوۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمارا اور آپ کا سب کا مقصد حیات یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کریں، اللہ کی بارگاہ میں قیام کریں، اللہ کی بارگاہ میں قعود کریں، سجود کریں، تسبیح بیان کریں، اس کی شان کے لائق اس کی عظیم المرتبت بارگاہ میں ایسا نذرانہ پیش کریں جو خداوند تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری کی ہوئی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنے والے۔ آپ سوچیں، غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں کس لیے پیدا کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب حضرت انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہیرے جواہرات، قیمتی اشیاء، سونے چاندی، درہم و دینار، اتنی قیمتی اشیاء جس کو طلب کرنے کے لیے، جس کو حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ نچلے طبقے کا انسان ہو یا درمیانی طبقے کا انسان ہو یا اعلیٰ سے اعلیٰ طبقے کا انسان ہو، ہر انسان چاہ رہا ہے کہ ہم اچھی سے اچھی چیزیں حاصل کریں، قیمتی سے قیمتی اشیاء پر میرا تسلط ہو جائے، مگر خدا آواز دے رہا ہے، اے نادان، تو جس چیز کی طلب کر رہا ہے یہ تو ہم نے بنایا ہی تیرے لیے ہے۔ یہ قیمتی اشیاء، یہ چاند و سورج، یہ ٹمٹماتے ستارے، خدا فرماتا ہے انسان یہ سب میں نے تیرے لیے بنائے ہیں، مگر تو نے یہ بھول گئے ہو، یہ تم فراموش کر دیے ہو کہ جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، تم اس کو بھول کر ان تمام اشیاء کے پیچھے دوڑ گئے۔ جس کے لیے میں نے تمہارے لیے پیدا کیا تھا تم اس کے پیچھے لگ گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وقت صلاۃ آ جائے تو پھر تمام مصروفیات کو چھوڑ کر خدا کی بارگاہ میں سجدے کرو، خدا کی بارگاہ میں بندگی پیش کرو، مگر حالات یہ ہے کہ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے سامنے انسان ہماری تاریخ کو دوستی بیان کرے۔ مثال کے طور پر ایک شادی کی تقریب کو لے لیجیے، ہماری گھر کی عورتیں ہوں یا ان کے خامن ہوں، ان کے آبا و اجداد ہوں، ایک پارٹی میں جانے کے لیے انسان دست پانے پھرتا ہے تو ایک لباس پسند کرتا ہے، ایک سوٹ پسند کرتا ہے، سلاتا ہے، اچھے چہرے کے پاس جاتا ہے، سلانے کے بعد گھر آتا ہے،
سحری کا انتظار کرتا ہے، نہاتا ہے، دھوتا ہے، اپنے آپ کو بند سمجھنے کے لیے شیشے کے سامنے جاتا ہے، اور جب شیشے کے آئینے کے سامنے جاتا ہے اپنا جسم دیکھتا ہے، اپنا لباس دیکھتا ہے، اپنے خوبصورت چہرے کو دیکھتا ہے، اور خداوند تعالیٰ ایسے ماحول میں آواز دیتا ہے، اے نادان تو مجھ کو بھول گیا ہے، پیدا کرنے والے کو بھول گیا ہے، نادان یہ اچھا چہرہ کس نے بنایا ہے؟ یہ تو خالق کائنات نے ہی بنایا ہے، یہ تمہارا اچھا سا جسم کس نے تخلیق کی ہے؟ اس کو تو میں نے ہی بنایا ہے، یہ اچھا خوبصورت لباس کس نے تجھے عطا کیا ہے؟ نادان تو بھول گیا ہے، یہ تو میں نے ہی بنایا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک شادی میں جانے کے لیے آپ ایک لباس کو پسند کرنے کے لیے 10 دکانیں پھرتے ہیں، تب آپ کو یہ لباس پسند آتا ہے۔ قسم خدا کی اگر ایسا ہوتا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے 10 دکانیں پھرتے، ایک لباس پسند کرتے اور سلاتے، نہاتے، دھوتے، بم سماتے، آئینے کے سامنے آتے اور رات کی تاریکی میں کوئی کروٹ بدلتا اور پوچھتا، اے مرد مجاہد رات کی تہائی حصے میں کہاں جا رہا ہے؟ تو تم اس کو جواب دیتے، اے نادان میں رات کی تنہائی میں نہا دھو کر اچھا لباس پہن کر میں کسی شادی میں نہیں جا رہا ہوں، کسی دنیا دار کو دکھانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں جا رہا ہوں مصلی بچھا کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ و نذرات پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات! یہ چاہیے تھا، مگر ہم اور آپ کیا ہے؟ بچے کی تقریب ہو تو الگ لباس، شادی کی تقریب ہو الگ لباس، گھومنے جانا ہے الگ لباس، ہم جس تقریب میں جاتے ہیں اس کا انداز الگ ہوتا ہے، مگر آئیے ہم اس بارگاہ میں لے کے چلتے ہیں جن کے ہم مقلد ہیں۔ دیکھیے سبحان اللہ، ہم جس کے مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کرتا ہوا ماننا، وہ بھی بازار گئے، مارکیٹ میں پہنچے، ایک کپڑے کی دکان پر کپڑا خریدا، 30,000 درہم کا کپڑا خریدا اس زمانے میں، اور ایسا قیمتی کپڑا عام انسان نہیں پہنا کرتا تھا، بلکہ بادشاہوں کو نصیب ہوا کرتا تھا، وہ بھی کبھی کبھی پہنتے تھے۔ امام اعظم اور تاہو انا نے لباس کو خریدا، دکاندار آپس میں بات کر رہے کہ مولوی صاحب کو اتنا اچھا لباس، قیمتی لباس خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو مصلی کے آدمی ہے، یہ تو مسجد کے آدمی ہے، ممبر و مسجد کے آدمی ہے، اتنا قیمتی لباس ان کے جسم پر رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس درزی کے پاس سلایا وہ درزی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، امام صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنا اچھا لباس، قیمتی لباس 30,000 روپے کا خرید رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرات گرامی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے لباس خریدا، گھر لے کر کے آئے، درزی آپس میں بات کر رہے ہیں، لباس تو خریدا گیا، سلایا بھی گیا، قیمت بھی دی گئی، مگر یاد رکھو امام صاحب نے کبھی کپڑا پہنا ہی نہیں، کبھی زیبتن کیا ہی نہیں، کبھی میں نے ان کو دیکھا ہی نہیں۔ آپس میں تشکیل پڑھی، کہا چلیے امام صاحب سے پوچھتے ہیں، ڈرتے ڈرتے آپ کی خانقاہ میں پوچھے، دست برسہ کھڑے ہو کر عرضگزار ہوتے ہیں، اے امام اعظم ابو حنیفہ میں مسئلہ آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں، آپ پوچھو کیا بات ہے؟ امام اعظم سے پوچھا لوگوں نے، آپ نے کتنا قیمتی لباس کو سلایا، خریدا، مگر آپ نے پہنا نہیں ہے، آپ پہننے کے لیے خریدا ہے یا کسی کو دینے کے لیے خریدا ہے؟ قسم خدا کی، قسم ہے رب ذوالجلال کی، امام اعظم کی آنکھیں پلکیں آنسوؤں سے تر ہو گئی، کہا نادان تمہیں نہیں معلوم وہ لباس جس کو تم نے خریدا تھا اور سلایا تھا میں اس کو پہنتا بھی ہوں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وہ کب پہنتے ہیں؟ کہا میرے پہننے میں تمہارے پہننے میں زمین آسمان کا فرق ہے، تم پہنتے ہو دنیا کو دکھانے کے لیے، امام اعظم پہنتا ہے اللہ کو دکھانے کے لیے، مصلی پہ جانا ہوتا ہے تب امام اعظم کپڑے کو پہنتے ہیں۔ وقت کی قلت کی بنیاد پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باپ آ جاتا ہوں، گلشن دربارے السلام علیکم۔